ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، شکر بھی اسی کے لیے۔ ہم اسی پر ایمان لائے ہیں، اسی کو راہ کو اپنایا ہے، اس کے شکر گزار بندوں میں سے بننا چاہتے ہیں۔ جانتے اور مانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے کہ زندگی اس کا سب سے بڑا عطیہ ہے، دی گریٹسٹ گفٹ آف گاڈ، اور آزمائش ہے پوری کی پوری زندگی۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ملینز، بلینز اینڈ ٹریلینز آف سال کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے جن انبیاء کرام کو بھیجا، جو بیسٹ آف دی ہیومن بینگز تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام، رحمت و سلامتی ہو، جنہوں نے ہم کو اللہ سے آگاہ کیا، ہماری اپنی شخصیتوں سے آگاہ کیا، اور زندگی کے معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے آخری نبی بنا کر، نبیوں کا سردار بنا کر، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی اور گائیڈنس کا ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ ان پہ درود و سلام ہو۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن پہلے ہی محترم حکیم طاہر حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی، اور میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں۔ میں بنگلور میں پیدا ہوا، چنئی میں، مدراس میں بچپن کے چند سال گزارے۔ میری شکشا دیکشا بہار میں ہوئی، والد صاحب ملازمت کر رہے تھے۔ پھر میں جماعت اسلامی سے 14-15 سال کی عمر سے متاثر تھا، اس کے کارکن کے طور پہ کام کرتا رہا۔ 13 سال تک تمل ناڈو میں جماعت اسلامی کا امیر حلقہ رہا۔ پھر 30 سال سے میں دلی میں ہوں، 25 سال تک آل انڈیا سیکریٹری رہا، اور اس عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد ریڈینس سے پہلے بھی میرا تعلق رہا ہے، ایڈیٹر ان چیف کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ بس اتنی بات کافی۔ آئے اب اپنے موضوع پر۔ ٹاپک جو چنا گیا ہے وہ یہ ہے our responsibility towards our country and humanity۔ اس سے پہلے کنٹریاں تو بنتی بگڑتی رہتی ہیں، ایکسپینڈ ہوتی رہتی ہیں، کانٹریکٹ ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے ہندوستان تھا، اشوک کے زمانے کا ہندوستان تھا 2300 سال پہلے، اور اتنا بڑا ہندوستان پھر بعد میں بنا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 1707 میں۔ ششی تھرور صاحب نے 2-3 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا منورما ایئر بک میں، نیوز پیپرز میں بھی آیا تھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ in 1700 they were the last years of Aurangzeb. India accounted for about 23% of the GDP. And in 1800, when the downfall of Mughal Empire started, at that time it came down to about 23%, 27 to 23%. And when we gained our independence in 1947, at that time India was one of the poorest countries in the world. Longevity of life was just 23 or 24 years. And literacy was, now our literacy is about 75%. At that time, in 1947, our literacy was as low as some 13 or 14%. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ when the Muslims came here, they brought the life-giving message of Islam to this country, and they consolidated this country. 500-600 کے قریب چھوٹی چھوٹی ریاستیں، رجواڑے تھے، مسلمان یہاں پر آئے، وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ وہ یہاں فیکٹریاں کھولنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں۔ انگریز آئے، چلے گئے۔ اس کے بارے میں ششی تھرور صاحب نے کتاب لکھی، دی ڈارک ٹائمز آف برٹش ایمپائر۔ اس میں انہوں نے لکھا، یہ ساری باتیں لکھی، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سسٹمیٹیکلی ہندوستان کو کیسے برباد کیا، کیسے غریب بنایا۔ یہاں سے روئی سستے دانوں پر لے کے جاتے، اور جو انگریز تاجر یہاں پر تھے ان کے لیے بہت کم ٹیکس تھا، اور وہاں سے کپڑے مینوفیکچر کر کے بھیجتے، کیونکہ 1750 سے بلکہ 1700 سے ہی دنیا میں انڈسٹریل ایج شروع ہو گیا تھا۔ اور کیسے انہوں نے کوشش کر کے کیسے ہندوستان کو ختم کیا، انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے۔ بہرحال تو یہ ہے ہمارا ملک،
اس ملک کے لیے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس سے بڑی ذمہ داریاں ہماری انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، اور اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ الارض للہ، زمین اللہ تعالیٰ کی، اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ دی ہول ہیومینٹی از دی فیملی آف اللہ، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ، فیملی آف لائف کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور اس سوچنے کی بات بھی ہے۔ نیرو نیشنلزم کے بارے میں رابندر ناتھ ٹیگور نے، جنہیں 1913 میں فرسٹ انڈین تھے جن کو گیتانجلی پر نوبل پرائز دیا گیا تھا، انہوں نے شدید مخالفت اس کی۔ کیوں انسان اپنے آپ کو کوٹریوں میں بند کر لیتے ہیں؟ کیوں انسان ساری دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے؟ ہمیں یہی تصور دیا گیا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور آج یہ نیرو نیشنلزم کا زمانہ ہے۔ میں نے عرض کیا، میں بنگلورو پیدا ہوا، مجھے کرناٹک سے محبت ہے، لیکن میں تمل ناڈو سے محبت ہے، بہار میں تعلیم پائی۔ میری محبت صرف ہندوستان کی سرحد پہ کیوں رک جائے جا کر؟ سری لنکا کے لوگوں سے میں کیوں محبت نہیں کروں؟ نیپال کے لوگوں کو کیوں اپنا نہ سمجھوں؟ پاکستان کے لوگوں کو اپنا کیوں نہ سمجھوں؟ چین کو کیوں انسان نہیں سمجھوں؟ تو ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، سارے انبیاء کرام نے دی، اور سب سے آخر میں قرآن مجید کے ذریعے سے تعلیم ملی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بچوں کو، انسانوں کو عزت اور وقار سے نوازا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں ان کے استعمال کے لیے دی۔ رزق کے معنی صرف کھانا پانی نہیں، آکسیجن بھی رزق ہے، ہوا بھی رزق ہے، پانی بھی رزق ہے، کھانا بھی رزق ہے، کپڑے بھی رزق ہیں، اور یہ جو مختلف اسباب ہیں جینے کے، یہ بھی سب کے سب رزق ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی بنائی ہوئی بہت ساری مخلوقات پر انسان کو عظمت عطا فرمائی۔ انسان بہت دور دور تک چلا گیا، اور یہ اس کا کریڈٹ ہمارے اسرو کو جاتا ہے، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن۔ آج سے 3-4 سال پہلے اسرو نے ایک راکٹ بھیجا، اس میں 107 یا 117 سیٹلائٹس تھے۔ انڈیا کے 17 تھے، اور باقی کنٹریز کے کمرشلی تقریباً 80-90 یہ تھے، اور مختلف آربٹس میں ان کو پلیس کیا گیا۔ تو اس طریقے سے ہمارا ملک ان سب معاملات میں ترقی کر رہا ہے، اس پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اور ہندوستان جو اسپیس کی دوڑ میں شریک ہو رہا ہے، اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کمرشلی دوسروں کے کام بھی کر سکے، بہت بڑی بات ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کبھی کبھی صرف نگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی 780 کروڑ ہے، اس میں سب سے زیادہ چائنا میں ہے۔ اور نیکسٹ اینڈ بگر نیبر 143 کروڑ اس کی پاپولیشن۔ نیکسٹ پاپولیشن انڈیا کی 138 کروڑ۔ کتنی بڑی بات! ہر تقریباً چھٹا انسان، 5واں چھٹا انسان ہندوستان میں رہتا ہے۔ دنیا کے ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 18% انڈیا میں رہتا ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، کتنا بڑا ہمیں میدان ملا ہے، کتنے لوگوں کی ہم خدمت کر سکتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ مجھے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کیسے کیسے غلط نظریات ہیں۔ آپ کے شہر میں کیا ہوا، سورت میں کیا ہوا، گجرات میں کیا ہوا، کیسے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لیکن چلیے، میں نگیٹو باتوں کا ذکر نہیں کروں گا، پازیٹیو باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا، وہیں کنسنٹریٹ رکھنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی، اللہ کے رسول نے یہی تعلیم دی۔ یاد کیجیے ان لمحات کو، کتنے دردناک لمحات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرداروں سے، سرمایہ داروں سے، کیپٹلسٹ سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے۔ کیا سلوک کیا گیا آپ کے ساتھ؟ اہانت آمیز سلوک، تحقیری سلوک، مارا گیا پتھروں سے، لہو لہان کر دیا گیا۔ اور احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں،
اے اللہ کے رسول، آپ کی قوم کے کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کام کیا اللہ کو معلوم۔ یہ پہاڑوں کا ناظم فرشتہ حاضر ہے، فرشتہ آگے بڑھتا ہے، آداب بچا لاتا ہے، کہتا ہے اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو اس طریقے سے میں ایک دوسرے میں پیوست کر دوں کہ لوگ کچل کے رہ جائیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا رب اغفر قومی انہم لا یعلمون، میرے رب میری قوم کو معاف کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں یہ کون ہیں، تو نے مجھے کس عہدے پر فائز کیا ہے، میں کیسا درد بھرا پیغام لے کر آیا ہوں، میں کیسے ساری انسانیت کی فلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کس طریقے سے عربوں کو جگانے کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے ساری دنیا جاگ جائے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ تو یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، ساری دنیا کی بھلائی ہم کو سوچنا ہے۔ میں ہندوستان کے بارے میں عرض کر رہا تھا، 138 کروڑ ہمارا پاپولیشن، اور ہمیں مسلمانوں کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ فخر بھی کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات بخش پیغام وہاں بلند ہوا سرزمین عرب پر، اور اسی وقت سے اسلام کا پیغام کیرلا میں آ گیا، بامبے کے قریب آ گیا، اور شاید گجرات میں بھی آ گیا ہو، کیونکہ گجرات کے لوگوں کو بھی بہت تفوق حاصل ہے۔ 1987 میں پہلی بار میں امریکہ گیا، 5 دورے میں نے کیے، تو وہاں پر جس ہوٹل ہوتا ہے ایک طرح کا ٹریولرس کے لیے، وہ ایک گجراتی مسلمان کا تھا۔ لیسٹر لندن کا ایک اچھا خاصا بڑا شہر ہے، انگلینڈ کا، لندن سے تقریباً 120 میل کے فاصلے پر۔ وہاں اتنے گجراتی ہیں، لندن کے بعد سب سے زیادہ گجراتی لیسٹر میں ہیں، لیسیسٹر لکھا جاتا ہے، اس کا پروننسیشن لیسٹر ہے، اور وہاں کے ریلوے اسٹیشن پر بورڈز تک انگلش، ہندی، اردو کے علاوہ گجراتی میں بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسری بات، انڈونیشیا میں 14-15 سینچری میں اسلام کا پیغام پہنچا، اس کو لے جانے کا صحرا بھی کچھ گجراتی مسلمانوں کے سر بندھا ہے۔ ساؤتھ افریقہ ایک بار زندگی میں جانے کا موقع ملا 1999 میں، پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنس میں شرکت کرنے کے لیے، صرف 2% مسلمان، بلکہ وہاں سمجھا جاتا ہے چونکہ گجراتی ہیں تقریباً کہ اسلام بھی کوئی گجرات کا ریلیجن ہے، یہ عام لوگ سمجھتے ہیں وہاں پر۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گجرات کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، لیکن جس آگ اور خون کے دریا سے آپ لوگ گزرے ہیں، آنکھیں روتی ہیں، دل تڑپتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، جانے دیجیے اس کو، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، کیونکہ سچی خیر خواہی اور لوگوں کی خیر خواہی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے نبی نے ہم کو یہی سکھایا، انبیاء کرام نے یہی سکھایا ہے کہ تمہیں خیر خواہی کرنی ہے، تمہیں اللہ کے بندوں کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اللہ سب کا ہے۔ آپ ذرا قرآن مجید کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورت کے شروع میں اس خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اتینت دیاوان اور کرپاشیل ہے، رحمان الرحیم ہے۔ پھر پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، ساری پرشنسا اس کے لیے ہے جو رب العالمین۔ ایک جگہ بھی قرآن مجید میں 6336 آیتوں میں کہیں ایک جگہ بھی آپ کو رب المسلمین نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، سب انسانوں کی بھلائی، سب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے اس پرماننٹ ایبوڈ گھر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، سارے انسانوں کو بلا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے لیے رحمت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، سورس آف پرماننٹ سورس آف مرسی فار ہیومینٹی۔ پھر قرآن مجید، ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن، حالانکہ اس قرآن کا ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس قرآن کو روزانہ تھوڑا بہت تو ہم نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن 20 سال نماز پڑھنے کے باوجود کبھی غور نہیں کرتے کہ کیا کریں اللہ سے ہم۔ نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ تاکہ ہم سمجھیں اللہ سے، اللہ کا کلام کیا ہے، بار بار اس کو پڑھیں، ہمارے سامنے آئے۔
اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للعالمین، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن مجید۔ تو یہ ہے اسلام کی اصل پوزیشن، اور کوئی ہمیں کتنی ہی گالیاں کیوں نہ دیں، ہمیں محبتی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا مقابلہ اس بھلائی کے ذریعے کرو جو بہت اونچی کوالٹی کی ہو۔ جتنی برائی تھی اتنی بھلائی نہیں، بہت اونچی کوالٹی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے، جگری دشمن ہے، وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بہت صبر اور حوصلے والے ہیں، جو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور پھر کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر شیطان تمہیں بہکائے کہ گالی کے جواب میں گالی، اینٹ کے جواب میں پتھر، نہیں، تم اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ تو بھلائیوں کا پھیلانے والا ہم کو ہونا چاہیے، برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے، اپنی برائیوں کو سب سے پہلے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر، مغلوں کے آخری تاجدار، نے کہا تھا نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنے قبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اس طریقے سے آج جس بات کی ضرورت ہے، جن کو دشمنی کرنا ہے وہ دشمنی کرتے ہی رہیں گے، جن کو پولرائزیشن ووٹس کرنا ہے وہ کرتے ہی رہیں گے، ان کے حالات ابھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ ان کے پاس دو ہی پروگرام ہیں۔ ایک پروگرام یہ ہے کہ کسی کو دشمن قرار دے کر، اس سے ڈرا کر لوگوں کو متحد کریں۔ ناکامیوں پر ناکامیاں ان کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، ملک پریشانی کا شکار، جی ڈی پی گر رہا ہے۔ یہ کووڈ کی وجہ سے نہیں، کووڈ سے پہلے ہی سے گرنے لگا تھا۔ ڈی مانیٹائزیشن سے کیا نقصان ہوا آپ کو معلوم ہے۔ پھر عدالتوں کی کیا حالت بنا دی گئی ہے، سپریم کورٹ تک کے ججز کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، بلکہ ہائی کورٹس کچھ اچھے ججمنٹس دے رہے ہیں۔ آپ حضرات اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی نگہبان ہے، پروٹیکٹر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جو انسٹیٹیوشنس ہیں، سی بی آئی سے کیا کام لیا جا رہا ہے، ریزرو بینک آف انڈیا کا کیا کام کیا گیا ہے۔ ایک پالیسی ان کی یہ ہے کہ یہ نفرت کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہے اور اپنے ووٹ گارنرنگ مور اینڈ مور ووٹس۔ دوسرا کام یہ ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں دیش نہیں بیچوں گا، آج دیش کی تمام چیزیں بکتی جا رہی ہیں۔ ایئر انڈیا پر سیل ہے، ایئرپورٹس بک رہے ہیں، دوسروں کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، ہمارے جو ریسورسز تھے وہ بک رہے ہیں۔ باہر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ذرا اس پر آئیے کہ ہم ساری دنیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسے دین کے پیرو ہیں جو سارے انسانوں کی بھلائی کی بات کرتا ہے، اور یہ بھی ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مادر وطن ہے۔ بھارت ماتا کہنے میں کوئی نہیں، دیوی دیوتا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مادر وطن کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں، مدر لینڈ کہتے ہیں جی، لیکن ہم اس ایک اکیلے اللہ اور خدا اور ایشور کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے ہیں۔ توحید خالص ہماری رگوں میں ہے، ہمارے دل و دماغ میں ہے۔ مادر وطن کہنے میں کوئی یہ نہیں، اور مادر وطن کے لیے جان بھی دے سکتا ہے آدمی۔ بھئی مادر وطن کس چیز کا نام؟ ہمالیہ کی چوٹیوں کا نام ہے، سمندر کے ساحلوں کا نام ہے، کنیا کماری کا یا تمل ناڈو کا یا گجرات کا یا نارتھ ایسٹ کے اسٹیٹس کا نام ہے، پہاڑوں کا، ندیوں کا۔ ہندوستانی تو ہیں مادر وطن کے بچے، ان کی خدمت، ان کی بھلائی، ان کی خدمت۔ آکسفام ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے، دنیا کے 74 کنٹریز میں وہ کام کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ 1% of the people in the world they are possessing and controlling about 50% of the resources۔ ہندوستان کو بھی حال ہے قریب قریب۔ ہمارا جی ڈی پی کتنا لو ہے؟
ہمارے ہاں بیلو دی پاورٹی لائن کتنے لوگ ہیں، ہمارے ہاں کتنی جہالت ہے، ہمارے ہاں ہاسپٹلوں کی کیا حالت ہے، ہمارے ہاں غریبوں کی کیا حالت ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں کس حالت میں رکھا گیا ہے. زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت تو اپنے زخموں کو بھی دکھانا پڑتا ہے، شیئر کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ بھی زخمی ہیں، میں بھی زخمی ہوں، اور آپ کے سامنے اپنے غم کا اظہار نہ کریں اور آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کیا کریں. ہم کیا پوزیشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2011 کا سینسس، واٹ از دی پرسنٹیج آف گریجویٹس among different communities. اور جب we have to determine graduates, we will go for young people who are more than 22 or 23 years of age. نوجوانوں کو نہیں لیں گے ہم. According to 2011, the latest census, for which figures are available, Jain community is a very small community of just 0.5% of population. There are 26% graduates among that community. Next comes Christians. They have 9% graduates. Then comes the number of 8% graduates. Hindus are a very big community. They have scheduled tribes and lower castes and Harijans and this and that. Graduates among Hindus are 6%. And national average of graduates is 5.6%. That is, in the total population of our country, 5.6% people are graduates. Now, let us come to us, Muslims. According to that census report, just 2.67%. 3%. نیشنل ایوریج کا آدھا، سب سے پیچھے. لٹریسی میں بھی ہمارا حال. ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی شکایتیں بھی ہیں کہ ہمارے اسکولس کو ریکگنیشن نہیں ملتا ہے، ہمارے کالجز کو گرانٹس نہیں ملتے ہیں، ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں پڑھ لکھ کر کروں کیا، گریجویشن کے بعد بھی کوئی کام نہیں ملے گا. مایوسی کا شکار. جماعت اسلامی کی خدمت کرتے ہوئے پچھلے 40-50 سال سے ملک کے ہر حصے میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے. دیکھا یو پی میں، دیکھا میں نے بہار میں، دیکھا ہے کیا پوزیشن ہے وہاں پر. کیا کریں، پڑھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں. بیڑی بنا رہا تھا، مرنے تک بھی بیڑی ہی بنا رہا ہے. رکشہ چلا رہا تھا، رکشہ ہی چلا رہا ہے. اور پنکچر ریپیئر کر رہا تھا، وہی کر رہا ہے. ایسی ہماری خراب حالت. فرق ہے. آپ کا گجرات اللہ کا فضل ہے کہ اکاؤنٹس فار 20% مینوفیکچرنگ آف دی کنٹری اینڈ اباؤٹ 20 or 21% ایکسپورٹ آف دی کنٹری. پھر بھی یہاں بھی مزدوروں کی حالت دیکھیے. تو آکسفام یہ کہتا ہے، اور ہندوستان کے حالات بھی ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ غریبوں کی حالت بڑی خراب. اقبال نے بھی کہا تھا، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، خوش ہیں اسی میں. ابھی میرے ساتھ ایک ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، وہ کچھ جگہوں پر، کچھ جہاں غریب مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے مکانات بنا رہے ہیں. ابھی ہم گجرات کے وہ کچھ کے بھج گئے تھے، وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک سینٹر بنانا چاہتے ہیں جس میں بیچاری غریب عورتوں کا علاج کیا جا سکے، ڈیلیوری وغیرہ کے سلسلے میں، گائنیکولوجی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں. تو ہم نے دیکھا کہ کیا حالت ہے مسلمانوں کی، کیسے غریب ہی وہ سب. اور یہاں دیکھ لیجئے، رکھیال کو دیکھیے، اور بھی یہ تو جوہا پورا تو ڈیولپ ہوا ہے تو پچھلے 20 سال میں یا 25 سال میں ڈیولپ ہو گیا ہے، اور ہماری کنڈیشنز کیا ہے، اور اسی میں بہت سے لوگ خوش ہیں. تو میں جو وہاں پر ابھی پرسوں 3 دن پہلے گیا تھا، وہ جو گجرات کا کون سا بھج کے سبرب میں گیا تھا. ایک صاحب ہیں 70 سال کے ہیں، اور ان کے پاس 18 بھینسیں ہیں، اور بہت معمولی سے مکانات چھوٹے چھوٹے ہیں، اسی پہ خوش ہیں. ان کے پوتوں نواسوں کو ہم نے دیکھا، نواسیوں کو دیکھا کہ مکھیاں بھنک رہی ہیں، 2-2 3-3 مکھیاں بیٹھی ہیں اور مکھیوں کو اڑا تک نہیں رہے ہیں، اسی پہ خوش ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے نا. انسان کو ایک منیمم ویجز ملنے چاہیے، منیمم رسپیکٹ ملنا چاہیے، منیمم فیسلٹیز ملنی چاہیے. اسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہیں مرنا چاہیے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم جو کھاتے پیتے مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟
ہم حکومت کی شکایت کرتے ہیں، بی جے پی کی شکایت کرتے ہیں، کیپٹلسٹوں کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملک کو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے، کیوں ہم شادیوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا بریانی کھانا کوئی قرآن و حدیث کا کوئی حکم ہے؟ میں مزاحاً کبھی کبھی بریانی کو اسباب زوال ملت قرار دیتا ہوں، اچھی ہوتی ہے بہت، مجھے بھی پسند ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ تمام بزرگوں سے، دوستوں سے، خواتین سے، سب سے عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے، ہمارے بھی جسم و جان کے کچھ مطالبات ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، ہم بھی اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں، لیکن ایک ایوریج ہونا چاہیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا، معاذ، اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے، اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ خود حضور نے کس طریقے سے زندگی گزاری؟ کیا حضور صرف درود کے خزانے ان کے پاس بھیجنے کے لیے آپ سے ہم محبت رکھتے ہیں؟ اس واقعے کو یاد کیجئے۔ ایک بار حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھائیے تو کھجور کے پتوں کی جو چھت ہے اس کو ہاتھ لگتا ہے، چھوٹا سا ایک کمرہ ہے اور ایک چٹائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گرمی میں آپ نیچے یعنی کہ لنگی پہنتے تھے اور اوپر ایک چادر، زیادہ تر آپ کا لباس یہی تھا، ڈیلیگیشنس وغیرہ سے ملتے وقت اس وقت آپ بہتر لباس زیب تن فرماتے تھے، اور جب اٹھ کر بیٹھے تو پسینے سے آپ کا بدن شرابور تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ ہمیں اس بات کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ گدی تیار کر دیں ہم آپ کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، میری مثال اس شخص جیسی ہے جو گرمی کی ایک چلچلاتی دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر درخت کو سائے کو چھوڑ کر بڑھ جاتا ہے اپنے منزل مقصود کی طرف۔ ایک اور بار حضرت عمر نے اسی طرح کو دیکھا، پھر تڑپ اٹھے، وہ بڑی محبت کرتے تھے حضرت عمر ان سے۔ یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ، قیصر سیزر گریٹ رومن امپائر، کسریٰ ایران کا بادشاہ گریٹ پرشین امپائر کا، قیصر و کسریٰ تو عیش و آرام کی زندگی گزارے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول، اللہ کے سب سے اونچے رسول، سارے نبیوں کے سردار، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے جنت ہے؟ فرمایا آپ نے، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایک مسافر کی طرح، ایک راہگیر کی طرح زندگی گزارو۔ سوچنے کی بات، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور، کیا کیا تم نے، کیا لے کر آئے؟ کیا کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو۔ ایک حدیث یاد آتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا، میزان عمل، نیکیاں 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 رکھی جا رہی ہیں، نیکیوں کا پڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے انسان، خوش ہو رہا ہے، میری نیکیاں اتنی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بندے میرے احسانات بھی تو ہیں اور تیرے گناہ بھی تو ہیں کچھ۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اس کا اچھا بندہ جو ہے مان لیتا ہے، صحیح یا اللہ تو صحیح فرماتا ہے۔ اس کے بعد احسانات، اللہ تعالیٰ کہے گا اس پہ جو ہمارے احسانات تھے، ایک احسان لا کر دوسرے پلڑے میں رکھو۔ آنکھ لا کے رکھی جائے گی۔ آنکھ کے بارے میں ڈاکٹر صاحبان نے شاید ایک تمہیں بتا دوں، ہماری ایک ایک آنکھ میں 13 کروڑ 70 لاکھ لائٹ سینسیٹیو ریسیپٹیو سیلز ہیں۔ کوئی آدمی 1 کروڑ روپے بھی اپنی 1 لاکھ دینے کے لیے گردہ تو لوگ دے دیں گے، لیکن کوئی آنکھ نہیں دے گا۔ تو ایک آنکھ لا کے رکھی جائے گی، جیسی آنکھ لا کے رکھی جائے گی، آنکھ کا پڑا بھاری، نیکیوں کا پڑا اوپر چلا گیا۔ اب انسان پریشان ہو کر خدا کی طرف دیکھے گا، کیا میرے لیے حکم ہے، کیا اللہ تعالیٰ کہے گا، میرے بندے چونکہ تو نے اچھے کام کیے تھے، تیری زندگی ہماری عبادت میں، ہماری اطاعت میں، ہماری وفاداری میں اور انسانوں کی خدمت میں، بھلائی میں لگی تھی، ہم نے باقی سارے احسانات تجھ پہ صدقہ کر دیے، اور اللہ سے زیادہ صدقہ دینے والا، نوازنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ان کے لیے ہے جو خدا کا دامن تھامتے ہیں،
یہ ان کے لیے ہے جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے مسائل کو حل کرنا، دوسروں کو سپورٹ کرنا، انہیں پروٹیکشن دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم جیسے کیسے بھی اپنی زندگی گزار لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے بہتر اور کون سا نمونہ ہم کو مل سکتا ہے؟ جب آپ کا انتقال ہوا کوہرام مچ گیا، کیا رسول اللہ چلے گئے؟ کیا آپ کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر تقریر کرنے لگے، کون کہتا ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا؟ خبردار! موسیٰ علیہ السلام جیسے گئے تھے 40 دن کے وعدے پر، کوہ طور کی بلندیوں پر 10 کمانڈمنٹس احکام عشرہ لانے کے لیے، آپ بھی گئے، آ کر سزا دیں گے۔ کیسی حالت اس وقت ہوئی تھی؟ کیا چھوڑ کر گیا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ ہمارا ورثہ، ہمارا ہیریٹیج، میراث علم ہے، ہم جو کچھ چھوڑیں گے بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں جو دولت دی گئی تمہاری ہے، اور یہ پوری دولت تمہاری ہے، اور تم میں سے کوئی شخص کچھ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے وارثوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ، نہیں، اور کم کرو، آدھا دے دوں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آدھا دے دوں؟ نہیں، اتنا بھی نہیں۔ کیا 1/3 دے دوں؟ ہاں 1/3 تک دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، اپنے آپ پہ خرچ کرو۔ ایک اور دینار ہے، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ ایک اور دینار ہے، اپنے غلام اور نوکر پہ خرچ کرو۔ ایک اور دینار ہے، اب تمہیں اختیار ہے جہاں چاہے اس کو خرچ کرو۔ یہ باتیں سکھائی ہیں، پریکٹیکل باتیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہی تعلیمات کی وجہ سے 100 سال کے اندر اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام چھا گیا پورے جزیرہ نما عرب پر، اور 100 سال میں دنیا بھر میں پھیل گیا۔ آپ نے وہ کتاب تو پڑھی ہے، دی 100، اے رینکنگ آف 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنس ان ہیومن ہسٹری۔ پہلا نمبر اس نے رسول اللہ کو دیا ہے، محمد، اور وہ کہتا ہے My choice of name of Muhammad to head the list of 100 most influential persons in history may surprise some people. Some people may object and raise questions, but he was the only man in human history who was supremely successful both religiously and secularly. اور بعد میں تفصیلات میں جاتا ہے وہ۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ اب آپ ہندوستان پر آئیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہندوستان میں جو مسلمان آئے وہ ایک پیغام لے کر آئے یہاں پر۔ 2 بڑے 2-3 کنٹریبیوشن۔ ایک کنٹریبیوشن ہندوستان کو متحد کیا اور تھوڑی طاقت بھی اس سے استعمال کرنی پڑی۔ دوسرا کنٹریبیوشن توحید کی تعلیم کو یہاں پر پیش کیا۔ ہزاروں دیوی، اب بھی لوگ فخر سے کہتے ہیں 33 کروڑ دیوی دیوتا، اور ایک ایشور کا تصور، ایک خدا کا تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس نے متاثر کیا۔ سکھزم کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، رام اور کرشن کی بھی پوجا نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے یہاں پر اثرات ڈالے۔ 500 سال پہلے جو بھکتی کی تحریک یہاں پہ چلی تھی، تمل ناڈو میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ، ای وی راماسوامی نائکر جن کا بھی 50-60 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے توحید کی بات کہی، لیکن اب کیا کریں، شرک اس طریقے سے گھسا ہوا ہے اس ملک میں، اس کے لوگوں میں ہر چیز کو شرک میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اسی شرک کا سہارا لے کر کچھ لوگ نفرت کا پیغام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کنٹریبیوشن تھا توحید کا پیغام۔ دوسرا، گرے ہوئے پسے ہوئے مشکلات کا شکار لوگوں کو اونچا اٹھایا۔ ہمارے باپ دادا کو اگر آپ دیکھیں تو ان سے زیادہ تر لوگ انہی کچلے ہوئے گرے ہوئے لوگوں میں سے آئے۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اسلام کا، ملک کا ایکیکرن، کنسالیڈیشن آف دی کنٹری۔ اور جیسے میں نے بتایا ششی تھرور کا حوالہ دیتے ہوئے، ان دی ایئر 1700 انڈیا واز اکاؤنٹنگ فار
7% آف دی ٹوٹل جی ڈی پی آف دی ورلڈ. اور آج کتنا ہے جی ڈی پی ہمارا؟ میں آپ کو لیٹسٹ فگرز بتاتا ہوں. اس وقت دنیا کا ٹوٹل جی ڈی پی 80 ٹریلین ڈالر. امریکہ اکاؤنٹس فار 20% آف دی جی ڈی پی آف دی ورلڈ. نیکسٹ نمبر گوز ٹو چائنا. It accounts for 13.5% of the GDP of the world. Third number goes to Japan. 6.5% of the total GDP of the world. اور ہندوستان 6-7 نمبر پر آتا ہے. آبادی بہت بڑی ہے ہماری، 138 کروڑ ہے. 2.5 یا 3 ٹریلین ڈالرز ہمارا جی ڈی پی. تو یہ سب کچھ ہمارا کنٹریبیوشن رہا ہے. ہم اس سے فخر کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اقبال نے کہا تھا، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں. کچرے سے دب جائیں، کچرے جیسے خیالات سے دب جائیں، اور اس کی چنگاری میں وہ تب و تاب نہیں ہے. میرے پروفیسر تھے بہار یونیورسٹی میں، اختر قادری صاحب، ان کا ایک مصرع یاد رہ گیا ہے، 1000 تودے خاشاک ایک انگارہ. خاشاک کچرا ہو، ہزاروں تودے ہوں، ایک انگارے سے جلایا جا سکتا ہے اس کو. تو اسی طریقے سے آج ہم کو اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ ہمارے پاس وہ ایمان کی چنگاری ہے، وہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے. کیا کر سکتے ہیں ہم ہندوستان کے لیے، اس پہ ہمیں سوچنا ہے. تو اس کے لیے میں اگر کسی کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں ایک ڈاکٹر بن کر، تو میری صحت بھی اچھی ہونی چاہیے. میں کسی کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو میرے پاس کچھ دینے کے لیے بھی ہونا چاہیے، میری کچھ ارننگ بھی ہونی چاہیے. میں ایک اچھا ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہوں تو مجھے ایک اچھا ایڈوکیٹ بننے کے لیے، لیگل نومیری بننے کے لیے میری نالج اچھی ہونی چاہیے، میرا تجربہ ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور میرے اندر فراغ دلی ہونی چاہیے کہ میں صرف کمانے کے لیے نہیں ہوں بلکہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، میری بھی کچھ ضروریات ہیں، مجھے بھی کچھ پیسے چاہیے، مجھے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو اسی جذبے کی آج سب لوگوں کو، خاص کر ہمارے پروفیشنلز کو، ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارے لائرز کو، اور ہمارے بزنس مین کو. اور یاد رکھیے، ہرگز اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں ان لوگوں کو. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چھاؤں میں پیٹ لگا کے بیٹھے تھے. ابو ذر غفاری آئے، آپ بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. برباد ہو گئے، برباد ہو گئے. کون یا رسول اللہ، اللہ رحم فرمائے، کون برباد؟ آپ نے کہا وہ جو بڑے مالدار ہیں، سوائے ان کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر وقت. اور یہی رویہ ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو زیادہ علم رکھتے ہیں. یہی رویہ ان لوگوں کا ہونا چاہیے جن کے اندر طاقت ہے، وہ پروٹیکشن دوسروں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہی رویہ ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو لیڈ کر سکتے ہیں، آرگنائز کر سکتے ہیں. اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں. آپ تو بزرگ لوگ ہیں، قابل احترام ہے میرے لیے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. میں بچوں کے پاس جاتا ہوں تو ایک مثال دیتا ہوں اسٹوڈنٹس سے. 1 لکھ کر 3 زیرو بڑھائیے، 1000 ہو گیا. 6 zeros ملین، 9 zeros بلین، 12 zeros ٹریلین، ملین، بلین، ٹریلین، کوڈریلین، سپٹیلین، اس کے بعد سینٹیلین تک. 1 لکھ کر 100 زیرو بڑھائیے، سینٹیلین ہو جائے گا. آپ کو اور مجھے 60-70 سال رہنا ہے. روزانہ موت کی خبریں ملتی رہتی ہیں. آج ہم ایک ایڈیٹر صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ وہیں سے آ رہے ہیں ہم یہاں پر، گجرات ٹوڈے. 50-51 سال کے ہیں وہ. ابھی ان کے اہلیہ محترم 45 سال کی تھیں. کووڈ آیا، اچھی ہو گئیں، لیکن آگ کا ایسا دردناک حادثہ ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں. موت کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. صرف اس مجلس میں سوچنے کی بات نہیں ہے، گھر پہ جائیے سوچئے. واٹ ہیز بین مائی contribution towards the welfare of my community and my country. اور میں یہ مانتا ہوں، یہ فیل کرتا ہوں. امیر مینائی نے کہا تھا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. لیکن میں یہ بات بھی جانتا ہوں
کہ اس کمیونٹی کو اونچا اٹھانا، کیونکہ اس کمیونٹی کے پاس کچھ نارمس ہیں، ایک مورالٹی ہے، کچھ خوبیاں ہیں، اس کو اونچا اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اسی پیغام کو ہم ریڈینس میں 15-20 سال سے اس وابستہ ہوں، اور آزادی ہند کے بعد سب سے پہلے نکلا تھا ویکلی، انٹرنیٹ پر بھی ہے، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فری پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی کمیونٹی بننا، اور اس کا انسپریشن بھی اسلامی سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین کمیونٹی ہو، بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو۔ نیکی کو مضبوط کرنا، بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں سے لڑنا، اس خاتمہ کرنا۔ کتنی گندگیاں، کتنی فحاشی، کتنی بےہودگیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں جی۔ ہمارا سپریم کورٹ تک کیسے کیسے فیصلے دیتا ہے۔ لیونگ ٹوگیدر کے بارے میں 2-1 سال پہلے سپریم کورٹ کی ججز نے کیا کیا کہا؟ اس نے کہا if a woman is married to a man it doesn't mean that she has given up her sexual rights۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ آزادی تو اللہ کسی مرد کو بھی نہیں دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، شادی کے بندھن میں بندھے رہیں گے، وہ ایک دوسرے کا دم بھریں گے، ایک دوسرے کی وفاداری کریں گے۔ نہ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی مرد کو اس بات کی اجازت دیتا ہے ٹو سرچ سم تھنگ آؤٹ سائڈ دی میرج۔ کیسی بات ہمارے سپریم کورٹ کر رہے ہیں، کیسی گندی چیزوں کا آزاد وہ جائز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس گڑھے میں گرنے والے ہیں ہم؟ کیا قوم لوط کا انجام ہوگا ہماری قوم کا؟ پومپئی کا جو انجام ہوا تھا، اٹلی کا ایک شہر تھا، غالباً 2300 BC میں، گندگیاں، بہیائیاں، آتش فشاں پھٹا، لاوا آیا، جو جہاں تھا وہیں جم کے رہ گیا۔ آج اس آتش فشاں کے سانچوں کو توڑ کر انسان کیسی گندگیاں کر رہا تھا، کیسے برے کام کر رہا تھا، معلوم ہو رہا ہے۔ اس ملک کو بچانا ہماری ذمہ داری۔ ملک برباد ہوا، ہم بھی برباد ہوں گے۔ برے دن آئیں گے، ہمارے برے دن آئیں گے۔ ہمارے دن اب بھی کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ عذاب آتا ہے تو اچھے لوگ بھی اس میں چلے جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے سب چلے جاتے ہیں اس میں۔ تو ملک کو بچانا ہے، بچانے کے لیے امت کو مضبوط کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، یہی ہے ہمارا پیغام۔ اور میں امید رکھتا ہوں آپ جیسے انٹلیکچوئلس، ہماری خواتین، ہمارے حضرات، ہمارے پروفیشنلز، ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ، آپ ضرور اس پہ غور کریں گے۔ اور یہ گجرات اکنامکلی کافی اچھا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے، کچھ غربت میں تڑپ رہے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، ان سب کی مدد کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آیت، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اخرجت للناس، نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور خود اللہ پر ایمان لانے کا بہترین اور موسٹ کمپریہنسو ایگزامپل پیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس پہ غور فرمائیے۔ ریڈینس جس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہم دیتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لکھیں گے، ہم تنقید کریں گے، لیکن a beginning should be made by us, and charity must start from our home, from our personality, from our own person۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا، ہمارے برادر مکرم جن سے بس پرسوں ہی میری ملاقات تھی، 2-3 دن پہلے آپ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک موقع دیا اور اپنے دل کا درد آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے۔ آپ حضرات اس پہ غور کریں، اور میں نے اگر کوئی سخت بات کہی ہے معافی مانگتا ہوں، اور میں نے اچھی باتیں کہی ہیں اور خلوص کے ساتھ کہی ہیں، ان باتوں کو اپنائیے۔ آپ بدلیں گے تو ہمارا باپ بدلے گا، آپ بدلیں گے تو غیر تعلیم یافتہ لوگ بدلیں گے، آپ بدلیں گے تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی ملت کو، اپنی کمیونٹی کو ایک اچھی اور ایک آئیڈیل کمیونٹی بنا کر ہم سب کی خدمت کریں گے، اور ہماری محبت ہر شخص کو ہماری باہوں میں لے لے گی۔ ہم اس ملک کی خدمت کریں گے، ہیومینٹی کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔
ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور اپنا اور اپنے دین کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بہترین رحمتیں ہوں آخری نبی جس کے پیغام کے ہم سب پیرو ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔